السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 29۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ پورا دن تلاش کرنے کے باوجود جزیرے پر کلا ڈیوس کہیں نظر نہ آیا۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ شیراز اور محمود پورا دن جزیرے کے مچھیروں کے ہمراہ کلا ڈیوس کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ چنانچہ غروب آفتاب کے بعد یہ لوگ تھکار کر جہاز پر واپس آ گئے۔ آج انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ سردار زوبن جہاز کے تہہ خانے میں بندھا پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل جزیرہ ان کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آتے رہے تھے۔ اور پھر اگلی صبح 10 مزدور ملاحوں کے ہمراہ کپتان الفانسو کا عقاب بحر اسود میں دوڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ لوگ تلاش بسار کے باوجود کلا ڈیوس کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے۔ انہیں ایک لمبا سفر کرنا تھا، چنانچہ کپتان الفانسو نے جزیرے پر مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ سردار زوبن ابھی تک تہہ خانے میں قیدی کی حیثیت سے موجود تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جہاز پر 10 مزدور ملاح بھرتی کر لیے گئے تھے۔ جزیرے سے تقریباً 15 میل کی دوری پر پہنچ کر کپتان الفانسو نے جہاز کو روکا اور سردار زوبن کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ سردار زوبن کی واپسی کے لیے جزیرے سے ایک کشتی ساتھ لائی گئی تھی۔ سردار زوبن کو تہہ خانے سے نکال کر کشتی میں سوار کرایا گیا اور اس کے ہاتھ میں پتوار تھما کر اسے جزیرے کی جانب جانے کی ہدایت دے دی۔ باقی کے 10 مزدور ملاحوں کو الفانسو نے اجرت دینے کا وعدہ کر کے اپنے ہمراہ روک لیا اور یوں طوفان کے تقریباً 7 روز بعد عثمانی بحریہ کا عقاب دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے بہت بھاری تھا۔ اپنے کئی ساتھیوں اور خاص کر سکندر پاشا کو کھونے کے بعد اب یہ لوگ ایک مرتبہ پھر شمالی سمندروں میں آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن کلا ڈیوس کہاں چلا گیا؟ کیا وہ سمندر میں کود گیا یا تھا؟ نہیں، وہ یقیناً جزیرے پر ہی کسی ایسی جگہ چھپ گیا تھا جسے ڈھونڈنا شیراز کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن جب سردار زوبن کی کشتی اپنے جزیرے کے ساحل پر آ کر رکی تو سردار کی نظر سب سے پہلے کلا ڈیوس پر پڑی، جو ساحل پر مچھیروں کے درمیان کھڑا سردار زوبن کو واپس آتے دیکھ رہا تھا۔ اب سردار زوبن کے ذہن میں کلا ڈیوس کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں اور پیٹر اعظم کا کارندہ ہوں۔ سردار زوبن کا دل ڈوبنے لگے سے سوچا کہ سچ مچ اس نے کلا ڈیوس کی بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ ساحل پر قدم رکھتے ہی زوبن کی سرداری پھر لوٹ آئی۔ سارے مچھیرے اس کے سامنے آ کر جمع ہو گئے۔ کلا ڈیوس کا چہرہ غصے و اشتعال سے سرخ تھا لیکن خاموش تھا۔ کلا ڈیوس نے آگے بڑھ کر سردار سے کہا، زوبن، تم ایک نالائق انسان ہو۔ تم نے میری بات نہ مان کر شہنشاہ روس کے خطرناک دشمنوں کو بھاگ نکلنے کا موقع دیا ہے۔ میں شہنشاہ کے دربار میں تمہاری شکایت کروں گا۔ زوبن کا دل دہل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ روس کے حکم پر اسے سزائے موت دی جائے گی۔ زوبن نے آگے بڑھ کر کلا ڈیوس کو معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا، دیکھیں محترم شہزادے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، لیکن ہم چاہیں تو اب بھی انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تیز رفتار کشتیاں ہیں۔ جس رفتار سے وہ جا رہے ہیں، اگر وہ اس رفتار پر قائم رہیں تو ہم کل دوپہر سے پہلے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ میں اور میرے ملاح آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کلا ڈیوس تو جیسے چونک گئے، اسے یہ خیال پہلے نہیں آیا تھا۔ جو اسے پتا چلا کہ اب بھی صوفے تک پہنچ سکتا ہے، اس نے فی الفور سردار کی ہاں میں ہاں ملائی اور عقاب کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن دوسری دوپہر تو کیا، تیسری دوپہر تک بھی کلا ڈیوس اور مچھیرے الفانسو کے جہاز کو تلاش نہ کر سکے۔ خرد و نوش کا سامان ختم ہو جانے اور بڑی لہروں کے خوف سے تیسرے روز وہ لوگ واپسی کے لیے مڑے۔ کلا ڈیوس بے حد مایوس تھا۔ اس کی صوفے سمندر کی پناہیوں میں کھو چکی تھی۔ اب اس کے لیے اس جزیرے پر رکنا بے معنی تھا۔ چنانچہ اس نے شہنشاہ روس کے دارالحکومت سینٹ پیٹرز برگ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے سفر کے 18ویں روز عثمانی بحریہ کا عقاب اپنے گھر پہنچ گیا۔ عقاب کا گھر عثمانی بحریہ کا بیڑا ہی تھا۔ ترک فوجی افسروں نے دوری سے اپنے بیڑے کی تیز رفتار جہاز عقاب کو پہچان لیا۔ گشتی کشتیوں میں عقاب کو دیکھتے ہی خوشی کے نعرے گونجنے لگے۔ ترک سپاہیوں کو ایسا لگا جیسے ان کے بچھڑے ہوئے ساتھی لمبے عرصے کے بعد لوٹے ہوں۔ مصری ملاح افراسیاب اور عقاب کے دوسرے ملاح سپاہیوں کے دوستوں نے اپنی اپنی کشتیوں اور جہازوں میں ہی کپڑے لہرانے شروع کر دیے۔ اپنے ارد گرد یہ شور و غوغا دیکھ کر محمود بہت دکھی ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب لوگ اس کے اور اس کے سابقہ ساتھی کو استقبال کر رہے تھے۔ استقبال کرنے والوں نے ابھی جہاز کے سواروں کو نہیں دیکھا تھا۔ مصری ملاح افراسیاب سمیت عقاب کے سارے پرانے سپاہی شدید طوفان کی نظر ہو چکے تھے۔ جلدی عقاب بحری بیڑے کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ تمام جہازوں کے عرصے پر ترک فوجی افسر کھڑے عقاب کو کئی دن بعد واپس لوٹتا دیکھ رہے تھے۔ محمود کا جہاز دھیرے دھیرے ایک بڑے جنگی جہاز کے ساتھ آ لگا۔ اب عقاب پر صرف محمودی ایک ایسا شخص تھا جسے ترک فوج کے سابقہ افسران پہچانتے تھے۔ الفانسو اس کے ساتھی کو دلی دل میں محمود کی بے پناہ اہمیت کا احساس ہوا۔ بڑے جنگی جہاز کے عرصے پر کھڑے ترک سپاہی افسروں کی نظروں نے عقاب سے باہر آتے سواروں پر جم گئی۔ وہ ان میں سے سوائے محمود کے کسی کو نہ جانتے تھے۔ ترک بحریہ کے اعلیٰ افسر عبداللہ پاشا کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ ترک امیر البحر تھا۔ اس نے اپنا یہ جہاز باز پیغامات اور حکامات کی وصولی کے لیے استنبول بھیجا تھا۔ وہ عثمان پاشا کا قریبی دوست تھا۔ اسے جب عقاب کو استنبول کی جانب بھیجا تھا تو اس کے اس کپتان جہاز کے مصری ملاح افراسیاب تھا۔
افرا سیاب عبداللہ پاشا کے اعتماد کا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صدر اعظم بلدجی نے مصری ملا کو الفانسو اور اس کے ساتھیوں کو حقیقت بتانے سے گریز کیا تھا۔ مصری ملا افرا سیاب صرف یہی جانتا تھا کہ کپتان الفانسو ایک بحری افسر ہے جسے ترک بحریہ میں شامل کرنے کے لیے استنبول سے بھیجا جا رہا ہے۔ افرا سیاب تو راستے میں غرق ہو گیا اور اب صرف محمود بچا تھا۔ عقاب کے مسافر بڑے جنگی جہاز کے تختوں کو ٹھک ٹھک بجاتے ہوئے ترک امیر البحر کے سامنے آئے۔ امیر البحر عبداللہ پاشا کی بھویں سکڑ گئی اور چہرہ غصے سے تن گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ افرا سیاب کہاں ہے اور باقی سپاہیوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ عبداللہ کی نگاہیں محمود پر ٹکی ہوئی تھی، جسے شکل انداز و توار اور لباس سے دیکھتے پہچان گیا تھا کہ عقاب میں ترکی بحریہ کا صرف یہی ایک سپاہی واپس آیا ہے۔ محمود کی ٹانگیں کانپنے لگی، لیکن اس نے اپنے تئیں سنبھل کر جواب دیا، محترم سالار، یہ کپتان الفانسو ہیں، ترکی بحریہ کے لیے حکومت استنبول کی طرف سے بھیجے گئے نئے افسر، یہ آپ کے ماتحت کام کریں گے۔ افرا سیاب اور دیگر ساتھی چند روز قبل آنے والے خونی طوفان کی نظر ہو گئے۔ وہ طوفان شاید یہاں سے ہو کر گزرا ہوگا۔ عرشے پر موجود عبداللہ پاشا اور دیگر افسروں کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا افرا صاحب شہید ہو گیا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، اتنا کمزور آدمی نہیں تھا، اور پھر تمہارا جہاز تو صحیح سلامت ہے، طوفان نے جہاز کا کچھ نہیں بگاڑا۔ عبداللہ پاشا کی آواز بلند اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ محمود نے جواب دیا، ہم نے اپنا جہاز ایک جزیرے پر مرمت کیا، افرا سیاب اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو ایک بڑی سمندری لہر کھا گئی۔ شہید ہونے والے میں کپتان الفانسو کے ایک بہادر سپاہی سکندر پاشا بھی شامل ہے۔ سکندر کا ذکر آیا تو شیراز اور صوفیہ کا دل بھر آیا، لیکن امیر البحر عبداللہ پاشا کی چپتی ہوئی آواز سن کر وہ سکندر کے بارے میں مزید کچھ نہ سوچ سکے۔ امیر البحر کہہ رہا تھا، تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ امیر البحر کے لہجے میں سخت غصہ نمایاں تھا۔ محمود نے کسی قدر نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، محمود۔ عبداللہ پاشا یہ نام جانتا تھا۔ محمود کے بتانے پر اسے یاد آ گیا کہ یہ کون سا سپاہی ہے۔ تب اس نے پھر اس لہجے میں پوچھا، تم نے اپنا جہاز کون سے جزیرے پر مرمت کیا؟ استنبول کے ساحل سے یہاں تک راستے میں ایک بھی جزیرہ نہیں پڑتا، تمہاری باتوں سے مجھے شک ہو رہا ہے۔ اب محمود کا دل کانپنے لگا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ جزیرے کا نام لیا تو امیر البحر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کسی سمندری لہر کے ذریعے بحر اسود کے مشرقی جزیروں تک پہنچنا ناممکن تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جزیرے روسی سرحدات میں شامل تھے۔ محمود جانتا تھا کہ اس نے جو ہی جزیرے کا نام لیا، امیر البحر کا شک مزید بڑھ جائے گا۔ وہ متذبذب تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ الفانسو نے پہلی مرتبہ زبان کھولی، محترم امیر البحر، ہم ایک روسی جزیرے پر پناہ گزین ہوئے کیونکہ ہمیں سمندری لہر نے اٹھا کر دور بحر اسود کے مشرقی ساحل پر پھینک دیا تھا۔ الفانسو کی بات ختم ہوئی تھی کہ فضا میں جیسے یک لخت خاموشی چھا گئی۔ امیر البحر کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر الفانسو کے نزدیک آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نہایت ترش لہجے میں جواب دیا، بہت بھونڈی اور بچگانہ کہانی ہے۔ بحر اسود کی ایک سر طوفانی لہر جو ہمیشہ شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتی ہے، اور گزشتہ طوفان میں بھی وہ شمال سے جنوب کی جانب ہی بڑھی تھی، اور جسے ہم سب نے دیکھا تھا، جہاز کو اٹھا کر ایک روسی جزیرے پر پھینک دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقاب نے دوران طوفان شمال سے جنوب کی طرف لڑکنے کے بجائے مشرق کی طرف سفر کیا اور ایک روسی جزیرے پر جا پہنچا، جہاں جہاز کو مرمت کیا گیا، اور اب آپ لوگ عثمانی بحریہ کے بہترین افسروں سپاہیوں کو کھونے کے بعد یہاں پہنچ کر اپنے کارنامے کی داد لے رہے ہیں۔ کپتان الفانسو، بے شک تمہیں صدر اعظم بلدجی نے بھیجا ہوگا، لیکن میں تمہاری کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ یقیناً تمہارا گواہ مصری ملا افرا سیاب تھا۔ اگر تم اسے ساتھ لاتے تو شاید میں یقین کر لیتا، اس لیے اب مجھے دارالسلطنت سے ایک بار پھر رابطہ کرنا پڑے گا، اور تب تک آپ سب لوگ میرے جہاز پر قید رہیں گے۔ یہ نئی صورتحال یکایک غیر متوقع تھی۔ کپتان الفانسو کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ عثمانی امیر البحر ان کے ساتھ کیوں پیش آئے گا۔ عبداللہ پاشا نائب صدر اعظم عثمان پاشا کا خاص الخاص ساتھی تھا، اور یہ بات صدر اعظم بلدجی نے کپتان الفانسو اور اس کے ساتھیوں کو بتا رکھی تھی۔ ان سب کے دل میں یہی خیال آیا کہ عبداللہ پاشا صدر اعظم بلدجی کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو شک کا فائدہ اٹھا کر قید میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن الفانسو اس طرح چپ رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے بڑے باروب لہجے میں کہا، امیر البحر، آپ عجلت میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس سرکاری خط ہے جس پر صدر اعظم اور سلطان کی مہر ثبت ہے۔ آپ ہمیں اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے۔ مجھے سلطان کی خط کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم لوگوں نے میرے ہراول دستے کے بہترین سالار اور اس کے کئی ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، اور پھر تمہارے پاس سرکاری خط بھی ہو تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ تم ایک عیسائی ہو جیسا کہ تمہارے نام سے ظاہر ہے، اور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن صرف عیسائی ہیں۔ عبداللہ پاشا کی بات سن کر صوفیہ اور شیراز ہکا بکا رہ گئے، جبکہ الفانسو کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ الفانسو نے گرجدار آواز میں کہا، میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسی طوفان کے دوران کلمہ توحید پڑھا ہے۔ ابھی الفانسو کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ عبداللہ پاشا کا زوردار قہقہ فضا میں گونجا۔
اچھا تو تم نے طوفان میں کلمہ پڑھا؟ الفانسو تم کیا سمجھتے ہو میں کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ تمہاری کہانی بالکل بچگانہ ہے۔ یہ رات کے وقت ایک ننھے منھے بچے کو سلانے کے لیے تو سنائی جا سکتے، لیکن عبداللہ پاشا کو اس کہانی سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ قصر سلطنت کا دوسرا حکم آنے تک میرے قیدی ہو۔ اتنا کہہ کر امیر البحر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ الفانسو اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیں۔ چنانچہ کچھ دیر بعد عقاب کے تھکے ہارے مسافر ایک بڑے جہاز کے تہہ خانے میں سلاخوں کے پیچھے قید تھے۔ الفانسو کے لیے صورتحال بڑی عجیب تھی۔ صوفیہ اسی وقت سے خاموش تھی جب سے الفانسو نے یہ بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ حیران تھے کہ اس کے باپ نے اپنی لاڈلی بیٹی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کیا۔ کیا الفانسو سچ مچ مسلمان ہو چکا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ البتہ شیراز بہت خوش تھا، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ان سب کو ایک بڑے تہہ خانے میں بند کیا گیا تھا۔ محمود بھی ان کے ساتھ تھا اور جزیرے سے آنے والے 10 اجرتی ملاح بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ تہہ خانہ ایک قید خانے کے طور پر بنایا گیا تھا جس میں بحری جنگ کے قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ الفانسو اس مشکل کا کوئی حل نکالنا چاہتا تھا۔ صدر اعظم بلدجی نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا کہ امیر البحر عبداللہ پاشا دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اب یہ تو الفانسو اور اس کے ساتھیوں کا فرض تھا کہ وہ عثمانی بحریہ کو ایک غدار سالار سے نجات دلا کر صدر اعظم بلدجی کے حکم کے مطابق شہنشاہ روس کی بحریہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ لیکن الفانسو کو کوئی ترکیب سجائی نہ دے رہی تھی۔ انہیں صبح و شام کھانا دیا جانے لگا، اور الفانسو کے بار بار کہنے کے باوجود کسی سپاہی نے اسے امیر البحر سے دوبارہ نہ ملوایا۔ انہیں قید ہوئے تقریباً تیسرا روز تھا کہ چند کچھ سپاہی دندناتے ہوئے تہہ خانے میں آئے، اور تینوں خاص قیدیوں کپتان الفانسو، شیراز اور صوفیہ کو تہہ خانے سے نکال کر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ ان کے ہاتھ ان کی پشتوں پر بندھے تھے، اور مسلح ترک سپاہی انہیں شمشیروں کی نوک پر دھکیلتے ہوئے نہ جانے کہاں لے جانے لگے۔ کپتان الفانسو نے ان سے ایک دو مرتبہ دریافت کیا، لیکن پھر کپتان اچانک خاموش ہو گیا۔ وہ مسلح سپاہیوں کے آگے آگے نابیناؤں کی طرح چلتے، دھکے ٹھوکریں کھاتے تہہ خانے کے زینے چڑھ کر باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد شیراز نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو جہاز کے ایک کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آسمان پر کھلی فضا اور جہاز کے ساتھ ٹکراتے ہوئے سمندر کی لہروں کی آواز سن کر وہ تینوں جان گئی کہ وہ جہاز کے کسی آخری کنارے پر موجود ہے۔ یہ سوچ کر صوفیہ کا دل اچھلا اور حلق میں اٹک گیا کہ اب انہیں سمندر میں دھکا دے دیا جائے گا، لیکن کپتان الفانسو جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد انہیں کشتی میں اتارا جانے لگا۔ الفانسو کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں گہری ہوتی آ رہی تھی۔ غدار امیر البحر انہیں کہاں بھیج رہا تھا؟ کشتی دیر تک پانی میں چلتی رہی۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پشت پر تھے، چنانچہ وہ نہ جان سکے کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ البتہ ادھر ادھر کی مختلف آوازوں کے بتدریج کم ہوتے چلے جانے سے شیراز نے اندازہ لگایا کہ وہ عثمانی بیڑے سے کافی دور لائے جا چکے ہیں۔ کئی میل کی مسافت کے بعد ملاحوں نے کشتی کے چپو روک دیے۔ شاید قیدیوں کی نئی منزل آ گئی تھی۔ ایک ملاح نے آگے بڑھ کر تینوں قیدیوں کی آنکھوں پر سے پٹیاں کھول دیں، لیکن ان کے ہاتھ مسلسل پشت پر بندھے رہنے اور وہ تینوں دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ چھوٹے سے ٹاپو کے کنارے پہنچنے والے تھے۔ یہ سمندر میں ابھری ہوئی چند چٹانیں تھیں جن میں کہیں کہیں اکا دکا مقامات پر ہموار اور چٹیل زمین تھی۔ قیدیوں کی کشتی چٹانوں کے قریب پہنچنے والی تھی۔ اس چھوٹے سے ٹاپو کو دیکھتے ہی شیراز کے دل میں یہی خیال آیا کہ انہیں قتل کرنے یا مستقل طور پر قید رکھنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تینوں قیدیوں کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، لیکن پھر بھی شیراز مسلسل سوچ رہا تھا کہ کسی طرح وہ کشتی میں بیٹھے ملاحوں اور سپاہیوں پر قابو پا لے اور یہاں سے رہائی پانے کی کوشش کرے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ انہیں ٹاپو پر لایا گیا۔ یہ چند ابھری ہوئی سر چٹانیں تھیں جنہیں جزیرہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ بحر اسود میں اس طرح کے ٹاپو شمالی ساحلوں کے نزدیک زیادہ تھے۔ اس چھوٹے سے جزیرے کے وسط میں چند سو فٹ کا ایک میدان تھا جس کے بیچوں بیچ ترک بحریہ کا ایک توبردار قلعہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ ٹاپو کے چاروں طرف گول دائرے میں گھومتے ہوئے 6 برج تھے جن کی اوپری منزل سے لائٹ ہاؤس کا کام لیا جاتا تھا۔ اس طرح کے کئی ٹاپو شمالی سمندروں میں ترکی بحریہ کے پاس تھے۔ وسطی میدان کے قلعہ پر ترکوں کا درفشی کاویانی لہرا رہا تھا۔ ٹاپو پر موجود لوگوں کے طور اتوار اور چال ڈھال دیکھ کر شیراز سمجھ گیا کہ اس جزیرے پر متعین دستے کے ترک سپاہی ہیں۔ تینوں قیدیوں کو قلعے کی عمارت میں لایا گیا جہاں اس جزیرے پر متعین دستے کا سالار افرازون تتاری ان کا منتظر تھا۔ افرازون نے قیدیوں کے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، اب ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ سالار عبداللہ پاشا سے کہنا کہ مطمئن رہے، مغربی جنگ سے واپسی پر ان کے قیدی انہیں یہی ملیں گے۔ مغربی جنگ سے واپسی پر؟ کہ الفاظ سن کر شیراز اور الفانسو بری طرح چونکے۔ تو کیا ترکی بحریہ کا بیڑا مغربی سمندروں میں کسی جنگ کے لیے روانہ ہونے والا تھا؟ گویا صدر اعظم بلدجی کا خدشہ درست تھا۔ غدار امیر البحر روسی بیڑے کو راستہ دینے کے لیے اپنے بیڑے کو آسٹریا اور پولینڈ کے ساتھ بحری جنگ میں شامل کرنے کے بہانے لے جا رہا تھا۔ الفانسو دل ہی دل میں خبردار ہو گیا، اسے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ترکی بیڑا کب کا روسی بحری راستوں کو چھوڑ چکا ہوتا، لیکن عبداللہ پاشا کو انتظار تھا تو مصری ملا افرا سیاب کا
जो अपने सीने में उस्मान पाशा के लिए खुसूसी अहकामात छुपा कर ला रहा था। सफ़ीर बरतानिया आर्स्टन के मकान पर तैयार होने वाला मंसूबा मिस्री मल्ला अफरा साहब के साथ ही समंदर बुर्द हो गया। कई रोज़ बाद जब उकाब वापस लौटा तो अमीरुल बहर अब्दुल्ला पाशा यही समझा कि उस्मान पाशा के अहकामात आ पहुंचे हैं, लेकिन अल्फांसो के साथी को देखकर वो बेहद गड़बड़ा गया। चुनांचे इसने अल्फांसो को कैद करने का हुक्म देते हुए यही फैसला किया कि वो रूसी बहरी बेड़े के रास्ते से हट जाएगा। इसके पास एक माकूल बहाना था और वो ये कि मगरबी यूरोप का बहरी बेड़ा, जो ज़्यादातर बहरे अस्वद में चलने वाले तजारती जहाज़ों को मिलाकर तैयार किया गया था, दारुस सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि इस कमज़ोर तजारती बेड़े की इतनी मजाल न थी कि उस्मानी समंदर में कदम रखने की जुर्रत करता। असल खतरा तो शहनशाह रूस की तरफ से था, जिसकी कज़ाक कश्तियाँ आठों पहर बहरे अस्वद में दंडराती रहती और कज़ाकों के जहाज़ किसी मुसलमान तजारती जहाज़ को पुरअमन तरीके से ना गुजरने देते। इसी शहनशाह रूस पीटर आज़म ने अब तक एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार कर लिया था। सदर आज़म को यही फिक्र थी कि उस्मानी बहरिया का गद्दार अमीरुल बहर रूसी जंगी बेड़े के लिए रास्ता छोड़ देगा और रूसी बेड़ा बहरे अस्वद को अबूर करते हुए इस्तांबुल की दीवारों से आ लगेगा। इसी खतरा का सदेबाब करने के लिए दूरंदेश सदर आज़म बलजी ने अल्फांसो और इसके साथियों को तुर्क बेड़े पर रवाना किया था, लेकिन बदकिस्मती से अल्फांसो पहले रोज़े धर लिया गया और इसे कुछ करने का मौका न मिल सका। और अब तो ये सुन रहा था कि अब्दुल्ला पाशा अजीम तुर्की बेड़े को रूसियों के रास्ते से हटाने के लिए मगरिब की तरफ बढ़ने वाला है। अल्फांसो को सल्तनत उस्मानिया का बेपनाह नुकसान होता हुआ महसूस हुआ। वो यही सोचने लगा कि अब हर कीमत पर इसे उस्मानी बहरिया के ये कूच रोकना होगा। उस्मानी बहरिया को रूसियों का रास्ता रोकना था। पीटर आज़म के इरादे बहुत खतरनाक थे। वो समंदर और खुश्की हर दो तरफ से सल्तनत उस्मानिया पर हल्ला बोलना चाहता था। बेशक यूरोपीय साहिलों पर इस जंग में शामिल होने के लिए बहुत से आवारा जहाज इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन वो कोई बाकायदा जंगी बेड़ा नहीं था जिसकी सरकोबी के लिए पूरे का पूरा उस्मानी बेड़ा हरकत में आता। ये सफ़ीर बरतानिया और ईसाई साहूकारों की ऐसी साजिश थी जो उस्मानी सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा सकती थी। खुश्की के रास्ते जो पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया से गुजरते हुए सीधे इस्तांबुल तक आ पहुंचते थे, रूसी और ऑस्ट्रियन फौज के मिलाप के लिए खुले थे। इधर शहनशाह रूस की फौजें पेशकदमी करती, उधर ऑस्ट्रियाई शहनशाह का लश्कर पूरे जोशो खरोश से निकलता तो दरमियान में मौजूद तमाम उस्मानी मकबूजात और उस्मानी अफवाज को पीस कर रख दिया जाता। उस्मानी बर्री या बहरी अफवाज का तमाम तर जोर हमेशा इन्हीं इलाकों में रहा था। गोया अगर उस्मानी सल्तनत का शुमाल मगरबी हिस्सा छीन लिया जाता तो इस्तांबुल पर कब्जा करना एक बिल्कुल मामूली सा काम रह जाता। सुल्तान अहमद सालिस हालात से पूरी तरह बाखबर नहीं था, लेकिन सदर आज़म बलजी आने वाले खतरात की बू सूंघ रहा था। इसने बार बार सुल्तान से एक बड़े लश्कर के कूच का हुक्म तलब किया। वो ऑस्ट्रियाई फौज तक पहुँचने से पहले रूसी शहनशाह का इस्तकबाल करना चाहता था, और ये इसी सूरत मुमकिन था जब पीटर आज़म के अफवाज को सल्तनत उस्मानिया के शुमाली सूबे क्रीमे में ही रोक लिया जाता। उस्मान पाशा जो उस्मानी सल्तनत का नायब सदर आज़म था, सुल्तान के कान भरता रहा, यहाँ तक कि लश्कर भेजने के अमल में ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर होने लगी। कप्तान अल्फांसो की नज़र में सल्तनत के सारे हालात घूम गए और ये सोचकर इसकी रूह कांप गई कि अगर उस्मानी बेड़ा रूसियों के रास्ते से हट गया तो इस्तांबुल को किसी कीमत पर नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि इसी हिसाब से रूसी बेड़ा जब आबना बासफोस में इस्तांबुल की दीवारों तले पहुंचता तो इसी वक्त रूसी बेड़े के इस्तकबाल के लिए शायद एक तुर्क सिपाही भी वहां मौजूद न होता, क्योंकि पीटर आज़म जो खुश्की के रास्ते 1,30,000 का लश्कर लेकर क्रीमिया की जानिब बढ़ रहा था, तमाम तुर्की अफवाज को अपने साथ मसरूफ़ कर लेता। तमाम तुर्की अफवाज शुमाली वादियों में मसरूफ़ जंग होती, जबकि पीछे से रूसी बेड़ा बराह रास्त इस्तांबुल की दीवारों से जा लगता। शहनशाह रूस का मनसूबा यही था और इसने ऑस्ट्रियाई शहनशाह को भी इसी मजमून के एक ख़त भेजा था जिसमें लिखा था, अगर उस्मानी अफवाज हमें कहीं रोक लेती हैं तो भी परेशानी की कोई बात नहीं, हमारा बहरी बेड़ा बतदरीज अपना सफ़र जारी रखेगा और 10 रोज़ के अंदर अंदर आबना बासफोर्स में दाखिल होकर इस्तांबुल पर गोलाबारी शुरू कर देगा। मनसूबे के मुताबिक हमारे लश्कर बुल्गारिया में इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें हमें पहले ही तुर्क अफवाज रोक लेती है तो आप सिर्फ चंद रोज़ हमारा इंतज़ार करने के बाद इस्तांबुल की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखिएगा। इधर हम उस्मानी अफवाज को उलझाएंगे और देर तक मसरूफ़ रखने की कोशिश करेंगे, उधर खुश्की के रास्ते इस्तांबुल के दरवाजे पर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। रूसी बहरी बेड़ा उस वक्त तक हर कीमत पर आबना बासफोर्स में दाखिल हो चुका होगा। रूसी तोपखाने की मौजूदगी में इस्तांबुल फतह करना आपके लिए ज़रा भर मुश्किल नहीं होगा। कप्तान अल्फांसो इस ख़त के बारे में कुछ नहीं जानता था। कप्तान अल्फांसो तो महज ही जानता था कि अगर रूसी बहरी बेड़े को बहरे अस्वद में कहीं ना रोकाएगा तो इस्तांबुल को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसे मालूम था कि सदर आज़म बलजी रूसियों के टड्डीदार लश्कर को रोकने के खुश्की के रास्ते शुमाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर रूसी बहरी बेड़ा फौजों की गैर मौजूदगी में आबना बासफोर्स तक पहुँच गया तो ईसाइयों और मुसलमानों की जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और मुसलमान पूरे यूरोप में कहीं भी बाकी न रहेंगे। वो एक माहिर और तजर्बाकार सलार था, चुनांचे इसे तमाम हालात समझते हुए देर न लगी। अब इसका फ़र्ज़ था कि जैसा भी हो वो तुर्की बहरियों को मगरबी समंदर में बढ़ने से रोके, क्योंकि इनका वहाँ जाना भी मकसद था, इनकी यही ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत जल्द रूसी बहरी बेड़ा
बहरे अजब से नमूदार होने वाला था, जिसे हर कीमत पर रोकना तुर्की बहरिया के लिए बहुत ज़रूरी था। कप्तान अल्फांसो ने दिली दिल में फैसला किया कि जैसे भी हो वो रूसी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। कैदियों को लाने वाले सिपाही वापस चले गए। अफराजोन ततारी, जो इस टापू का एक अक्खड़ मिजाज सालार था, कैदियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। अच्छा, तो आप लोग ईसाइयों के जासूस हैं। आप शायद जानते नहीं मुझे ईसाइयों से कितनी नफरत है। अफसोस के अमीरुल बहर ने आप लोगों को जिंदा रखने का हुक्म दिया है। मैं गुज़श्ता 20 साल से इसी टापू पर रह रहा हूँ। ये खाने क्रीमिया का खुसूसी कैद खाना है। आप लोग मुझे दरोगा जिंदान कहना चाहें तो भी गलत नहीं होगा। अब आप लोग इस किले के तहखाने में 3 माह तक मेरे मेहमान रहेंगे, जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती। हमारा बेड़ा जब ईसाई अफवाज को शिकस्त देकर लौटेगा तो आप लोगों के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। इतना कहकर अफराजोन ने अपने सिपाहियों को अल्फांसो और इसके साथियों की गिरफ्तारी का हुक्म देने के लिए मुंह खोला ही था कि अल्फांसो ने इंतहाई गर्जदार और बारूद लहजे में अफराजोन से कहा, तुम अंधे हो चुके हो। गद्दारों के साथ रहते रहते तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है, अब तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हारा गद्दार अमीरुल बहर उस्मानी बेड़े को रूसियों के रास्ते से हटाने जा रहा है। अब्दुल्ला पाशा के यहाँ से हटने की देर है कि यहाँ से रूसी जहाज दंदनाते हुए गुजर जाएंगे। तुम्हारे ये रोशनी घर इनकी रहनुमाई करेंगे और वो अपने सफ़र के 10वें रोज़ इस्तांबुल की दीवारों तले होंगे। अब्दुल्ला पाशा मगरिब में इकट्ठे होने वाले चंद तजारती जहाज़ों के साथ झक मारता रहेगा और कुस्तुनतुनिया हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों से जाता रहेगा। तुम हमें ईसाइयों का जासूस कहते हो। हम जासूस हैं, लेकिन ईसाइयों के नहीं। हम उस्मानी सल्तनत के सदर आज़म बलजी के जासूस हैं। यहाँ बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसे तोड़ने के लिए हमें यहाँ भेजा गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ अमीरुल बहरी गद्दार नहीं बल्कि तुम जैसे बहादुर ततारी भी ईसाइयों के हाथों बिक चुके हैं। क्या तुम्हारी खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं आती कि इतने बड़े समंदर को रूसी जहाज़ों के लिए खाली छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है? अल्फांसो की आवाज़ में बेपना गजब था। वो किसी जंगली शेर की तरह धाड़ रहा था। अफराजोन ततारी के चेहरे पर तो शदीद गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन फिर इसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। इसे अल्फांसो की बात बहुत बुरी लगी जब इसने कहा कि तुम जैसे बहादुर ततारी भी ईसाइयों के हाथों बिक चुके हैं। वो अपने मखसूस अक्खड़ लहजे में बोला, ततारी कभी नहीं बिकते। तुमने बहुत बातें कर ली और मैंने सुन ली। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सदर आज़म के जासूस हो? हमारे पास सदर आज़म बलजी का ख़त है जो अभी तक महफूज है। तुम हमारे जहाज़ उकाब के तहखाने की छत में दाएं तरफ का 7वां तख्ता खोलो। तुम्हें वहाँ एक चरमी थैला मिलेगा जिसमें तुम्हें सदर आज़म बलजी का वो ख़त मिल सकता है जो उन्होंने हमारे लिए खुसूसी तौर पर लिखा था। हमारे पास एक और ख़त भी था जो सदर आज़म ने गद्दार अमीरुल बहर अब्दुल्ला पाशा के लिए लिखा था। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता दिया है कि मैं उस्मानी बहरिया की कूच की खबर सुन चुका हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम अगर एक सच्चे तातारी हो तो मेरी बात का यकीन करो और इस्लाम की अजीम सल्तनत को ईसाइयों की खौफनाक साजिश से बचा लो। अफराजोन तातारी हक्का बक्का खड़ा कप्तान अल्फांसो की जानिब देख रहा था। इसकी आंखों में तजब्बुत था, जैसे वो कप्तान की बातों पर यकीन भी कर रहा हो और ना भी कर रहा हो। अचानक इसके ज़हन में एक ख्याल आया। उसने कहा, रूसियों के पास ऐसा कौन सा बहरी बेड़ा है जो इस्तांबुल से टकराने की हिम्मत रखता है? चंद कज़ाकों के पास 2-4 जंगी जहाज़ हैं जिनमें से वो अपनाए में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते, जबकि मगरिब में तमाम यूरोपीय ममालिक के इतिहाद से एक मुश्तरका बहरी बेड़ा तैयार किया गया जिसे रोकने के लिए अब्दुल्ला पाशा 2-3 रोज़ में रवाना होने वाला है। रूसियों की क्या मजाल कि वो यहाँ से गुजरे। यहाँ हमारे किलो के 5-5, 10-10 जहाज़ ही काफ़ी हैं। आपकी कहानी चुका देने वाली ज़रूर है, लेकिन शायद सच नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को मानते हुए उकाब के तहखाने की तलाशी लूँगा। अगर सचमुच आपके पास ऐसा कोई सरकारी ख़त है तो फिर शायद मैं इस बारे में कुछ सोचूं। सरे दस्त आप लोगों को कैद करना मेरा फ़र्ज़ है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बहरे अस्वद के उस पार की कहानी भी जारी है। बक़िया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।